بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، ابھی تک لوگ جو لائف ود مریم کے فینز ہیں وہ اسٹل سوچ رہے ہیں کہ یار مریم کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے. کیا وہ بیمار ہے؟ کیا وہ پریشان ہے؟ کیا ایسا پرابلم ہے کہ وہ اپنے ولاگ جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر رہی؟ آپ کو پتہ ہے جو فیملی ولاگرز ہوتے ہیں یا کوئی بھی یوٹیوبر جو ہو، اس کے لیے اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنا بہت مینڈیٹری ہے. اور یہاں پر مریم کی جو اب کنڈیشن ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اور ظاہر ہے سیلف جب اس میں سیلف ارننگ ہوگی تبھی کچھ ہوگا. اب یہاں پہ ان کی اپنی فیملی والوں نے کچھ نہیں بولا. جب سے مریم کی ڈیورس ہوئی ہے ٹل ناؤ ان کی فیملی میں خاموشی چھائی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کہا یار اپنی رسپیکٹ ہوگی، کچھ لوگوں نے کہا سمجھداری ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے تو سمجھداری ہے، مگر یہاں پہ جو مریم کی سب سے بڑی جو بیماری کی وجہ ہے، اب تک کوئی کہہ رہا ہے وہ عدت میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ پریگننٹ ہے. بڑی بیوقوفانہ بات ہے. پریگننٹ اب ہوگی کیا؟ وہ پریگننٹ ہونا ہوتا تو وہ ڈیورس لیتی کیا؟ اور جو ہے عدت وغیرہ کا جو پیریڈ ہے وہ بھی ہے، گزر چکا ہے. اور اگر عدت میں بھی ہوتی وہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پہلے بھی جب عدت پوری کی تھی تو اس نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سچویشن چل رہی ہے آپ کو میں بتاؤں کیا ہے. مریم کی جو بیماری ہے نا وہ مومنہ کے گھر سے نکلی ہے، اور اس کا میں آپ کو سالڈ پروف یہ دے رہی ہوں کہ مریم نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ویڈیوز لگائی ہیں آئی تھنک 2-3 دن پہلے، جس میں وہ زیان ہے اور انمول ہے اور آیت کی جو بیٹی ہے اس کو لے کے وہ بیٹھی ہوئی ہے کسی ہوٹل میں، اور بڑے پیار سے لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ ایک خالہ بھی ہے، ایک پھپھو بھی ہے. اب یہاں پہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ علی جو ہے آئی تھنک 15-20 دن پہلے تو وہ شفٹ ہو چکا ہے اپنے گھر میں، اور مریم کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی اپنے ان بھتیجوں سے. آپ کو پتہ ہے آمنہ تو کبھی ڈانٹ بھی دیتی تھی لیکن مریم کبھی نہیں ڈانٹتی تھی، اور مریم باقاعدہ ان کو ناشتے بنا کے دیتی تھی، ان کو شام میں گھمانے لے کے جاتی تھی، جو بھی یہ بچے کہتے تھے ان کو چیز دلاتی تھی. اور جب شادی کے بعد یہ ملنے آئی تو سب سے پہلے یہ اپنے بچوں کے پاس گئی جو اس کے بھتیجے ہیں. اب گھر میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کے بچے 24/7 آپ کی گود میں ہیں، آپ سے کھیل رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو کیا آپ کو ان سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی. ہر کوئی عائشہ کی طرح نہیں ہو سکتا. جس طرح عائشہ نے اپنی آنکھیں بدلی ہیں، طوطا چشم ہو گئی ہے، تو اس کی تو اگزامپل بھی بہت کم ملتی ہے. میں مانتی ہوں کہ اس وقت پرابلم تھی، اور پرابلم ایسی تھی کہ دونوں جو ان کے بھائی ہیں اس میں ایک ڈویژن ہو رہی تھی جو کہ ہو چکی ہے. تو کیا یہ ڈویژن تمیز سے نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر ان دونوں میں اتنی محبت تھی تو کہتے ہیں نا کہ جو یونٹی جو ہے وہ کام میں آتی ہے مشکل وقت میں، یکجہتی. مگر یہاں پہ بلال اتنا زیادہ سیلفش ہو گیا تھا. اگر وہ آ ہی رہا تھا تو کیا وہ تھوڑے دن کے لیے اپنے جو ان کے کرایہ دار تھے ان کی جگہ پہ خود نہیں رہ سکتا تھا؟ تو یہاں پہ ایک پرابلم یہ بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کا ایگریمنٹ کافی دن پہلے کا ہو جیسے علی کا تھا. تو کیا یہ 6 مہینے اور ایک گھر میں مل کے نہیں رہ سکتے تھے؟ تو یہ بات آ جاتی ہے دلوں کی. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو بڑا ہوں، جیسے عائشہ کہتی ہے میں بڑی بہن ہوں، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یار آپ سب سے بڑی ہیں تو آپ اپنا ریلیشن شپ کیسا رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ نہیں چاہتی کہ سب بہن بھائیوں میں محبت رہے؟ تو یہ جو نفرت کی ایک کہتے ہیں نا کریک جو ڈالا ہے رشتوں میں، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے عائشہ کو سب سے پہلے. کیونکہ عائشہ کے دماغ میں جو فطور ہے وہ کیا ہے کہ جب علی اپنے الگ گھر میں چلا گیا، رینٹ کا گھر اس نے لے لیا، اور وہ چھوٹا سا فلیٹ ہے، کافی کنجسٹڈ بھی ہے، بچوں کے ساتھ رہنے میں اس میں پرابلم بھی ہو رہی ہے. اور ابھی تو آپ دیکھیے گا کچن سیٹ کرنے میں کتنی مشکل ہوگی، کیونکہ کچن کا سامان کافی ہے لیکن وہاں کام کرنا جو ہے نا ایک ہی بندہ گھس سکتا ہے اس کچن میں. اور اس سچائی کو نا عائشہ کے منہ سے جو ہے نا وہ سلپ ہو گئی تھی، کیونکہ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ مومنہ کوئی دعوت کرے. جبکہ اگر عائشہ نہیں آنا چاہے گی دعوت میں تو مومنہ اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو تو ضروری بلائے گی. مگر یہاں پہ چلو آپ نے کیا، اب وہ الگ چلا گیا، لیکن الگ جا کر بھی عائشہ نے اس پہ بڑے طنز کے تیر مارے ہیں کہ وہ بہت روتا ہے. امی آپ کا بیٹا علی اتنا روتا کیوں ہے؟ اب مجھے کوشچن پوچھنا، عائشہ تو جو بھی کر رہی ہے کیا ان کی ماں جو کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے وہ بڑی ہیں یار، ہماری بھی بڑی ہیں، لیکن ویڈیو دیکھ کے ایک بات میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا اس کی عادت ہے. دیکھیں عادت کیا ہے، اگر عائشہ کو بھی بڑے گھر سے نکال کے چھوٹے سے گھر میں بھیجا جائے گا
تو وہ بھی ایسا ہی کچھ کرے گی، وہ بھی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے گی، بلکہ زیادہ ہی دے گی، پاگل ہی ہو جائے گی وہ تو. لیکن اس کے بعد بھی اپنے بھائی پہ بھابھی پہ طنز کرنا. پھر اس کا ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا تھا کہ علی کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی ریزرو ہو گئی وہ ایک دم. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ بلال کے بچے آئیں گے تو پتہ نہیں وہ تو عائشہ کی گود میں ہی بیٹھ جائیں گے آ کے. یہ عائشہ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو کمزور تھی مومنہ وہ دب گئی، دب کے اس کے لیے کھانے بھی بناتی تھی بڑے اچھے اچھے، اس کو خوش رکھتی تھی، وہ کم بولتی تھی، اس کے کہنے پہ چلتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں مومنہ سے اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مومنہ نے اور عائشہ نے ایک چینل الگ بنایا تھا. اور بڑی ہی میں کہتی ہوں یہ یونٹی کی بات ہے کہ نند اور بھابھی جو ہے کسی انویسٹمنٹ والے کام میں پارٹنرشپ کریں. ظاہر ہے یار اس کے ویوز جو آتے ہیں تو آدھا آدھا جاتی ہوگی انکم اس کی. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بولے بھائی میری محنت زیادہ ہے یا تمہاری محنت کم ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور وہ چینل بہت اچھا چلتا تھا کیونکہ دونوں ہوتی تھی تو دونوں اس میں بڑا ہی اچھا کانٹینٹ ڈالتی تھی. اب مومنہ بیچاری کی روزی بھی گئی. ٹھیک ہے، دیکھنا تو یہ تو ایک طریقے سے میں یہاں کہتی ہوں کہ عائشہ نے یہ ظلم کیا ہے. ایک تو وہ بیچارہ چلا گیا نئے گھر میں، اب اس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ نئے گھر میں گیا ہے تو یہ فائنینشلی طور پہ علی کی مدد کرتی، انسٹیڈ آف کہ وہ بلال کی مدد کر رہی ہے، جو کہ وہیں سے اس کو تھپڑ لگا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں کام کروانے کی. یہ اوقات عائشہ کو یاد آئے گی جب بلال اور سمینہ گھر میں آئیں گی نا اور اس کے بینڈ بجائے گی سمینہ، کیونکہ اب تو وہ پاورفل ہو گئی نا بالکل. تو پھر وہ اس کو لگا پتہ جائے گا کہ کس طریقے سے انسان ریلیشن شپ جب بدلتا ہے اور طوطا چچم آنکھیں کرتا ہے تو اس کو رزلٹ کیسا ملتا ہے. مومنہ نے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی جب مومنہ نے اپنا الگ فلیٹ لے لیا، علی کے ساتھ وہ شفٹ ہو گئی اس فلیٹ میں، تو اس کو چاہیے تھا تھوڑا کوآپریٹ کرتی. ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کی یہ کوآپریشن کر سکتی تھی، کہہ سکتی تھی آج پہلی گروسری میری طرف سے. ٹھیک ہے، یا کچھ اپلائنسز یا کچھ چیزیں جو مومنہ لینا چاہ رہی ہے وہ عائشہ بھی دے سکتی تھی. کیونکہ انسان جب رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان رشتوں کو کیسے بہتر بنائے، کس طریقے سے وہ عمل کرے کہ وہ کڑواہٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مٹھاس میں چینج ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ بڑا ہونے کا ناطہ تو ان کی ماں کا ہے سب سے زیادہ. مجھے حیرت ہے ان کی ماں علی کے کہنے پہ آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ علی شور مچا رہا تھا کہ بہت چھوٹا گھر ہے، بہت چھوٹی الماری ہے. تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا تو وہ ہے. تو یہاں پہ عائشہ کو تو ہم چھوڑ دیں، لیکن جو ان کی اماں ہے وہ کم از کم اپنے بچے کو، اگر بچے کے چوٹ لگ جائے تو ماں اس کو پیار کرتی ہے نا، اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ نہیں کرتی کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میرا بچہ تو شور مچاتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو بھی سمجھا سکتی ہے کہ بیٹا تم ڈسکریمنیشن نہیں کرو، تم یہ تفرقے جو ڈال رہی ہو یہ مشکل بن جائیں گے تمہارے لیے، تمہارے رشتوں کے لیے، جو تمہارے رشتے ہیں جن پہ تم کہتی ہو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں. اور فرینڈ یہ بتاؤں کہ مریم بہت سینسٹیو ہے. مریم سے نہ بلال سے بولا گیا، نہ اس نے بلال سے کوئی بدتمیزی کی، نہ علی سے کچھ کہا. آپ نے دیکھا کہ مریم کا اس نے نام بھی نہیں لیا. تو یہاں پہ اگر عائشہ کو عقل ہوتی تو عائشہ چپ رہتی. عائشہ کیوں اتنی سینٹیمنٹل ہو رہی تھی، اتنی جذباتی ہو رہی تھی اس کے بچوں کے لیے، اس کے لیے. ٹھیک ہے، عائشہ جو ہے وہ چپ رہتی اور عائشہ چپ رہ کے کہتی کہ بھائی جو ڈیسیژن ہے یہ امی اور ان کا ہوگا، بڑے کریں گے، یا جن کا جو گھر ہے وہ ڈیسائیڈ خود کر لیں گے، آپ کو اڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہاں پہ عقل مند وہ ہے جو سمجھداری کے ساتھ چل رہا ہے اور جو محبت کرتا ہے رشتوں سے. آئی تھنک مریم بیٹر ہے عائشہ سے، جو سینسٹیو بھی ہے. آمنہ بھی ہے سینسٹیو، لیکن آمنہ کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں بزی رہتی ہے. تو آپ لوگ جب دیکھیے گا مریم جب سامنے آئے گی نا آپ کے، تو آپ کو یہ چیز ریویل ہو جائے گی کہ میں نے آپ کو بہو صحیح بتایا ہے کہ مریم کی طبیعت جو ہے وہ علی اور مومنہ کے جانے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. فرینڈ ویڈیو تو ہو گئی اینڈ. مجھے کامنٹ باکس میں آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بھی ملتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.